امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ایک شاگرد تھے، یحییٰ ابن یحییٰ مسعودی ان کا نام تھا۔ وہ موطا پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کہا کہ ہاتھی آ گیا۔ اس زمانے میں مکہ وغیرہ میں ہاتھی وغیرہ نہیں ہوتا، تو ہاتھی کو دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ امام مالک نے ان سے کہا کہ تم نہیں گئے؟ سارے گئے نا؟ کہا کہ حضرت میں اپنے گھر چھوڑ کر آیا ہوں حدیث کو پڑھنے کے لیے، ہاتھی کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا میں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالسند المتصل بنا الى الامام الهمام الحافظ الحجة من المؤمنين في الحديث محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى، نفعنا الله بعلومه وفيوضه آمين۔ بسم الله الرحمن الرحیم، باب فضل من قام رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب ذکر کیا فضل من قام رمضان، جس آدمی نے رمضان میں قیام اختیار کیا۔ یہاں پر قیام سے مراد قیام اللیل ہے، یعنی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے نماز وغیرہ جو پڑھتے ہیں، قیام اللیل۔ قیام اللیل سے کیا مراد ہے؟ تو قیام اللیل سے مراد یہ ہے تراویح، اصل مقصد تو تراویح کا ہے۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تراویح کے لیے حکم فرمایا۔ اس تراویح پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ بعض رات قیام اللیل سے مراد تہجد کو بھی مراد لیتے ہیں، لیکن شورا کا خیال یہ ہے کہ قیام اللیل سے مراد یہاں پر تراویح ہے۔ اور تراویح کو تراویح اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ تراویح کے معنی آتے ہیں آرام کرنے کے، اور 4 رکعت پر تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس نماز کو تراویح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جی حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة ان ابا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم آواز سے پڑھ، زور سے آواز سے پڑھ، آواز کم آ رہا ہے یہاں۔ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة ان ابا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان من ان قام ابا هريرة رضی اللہ تعالی عنہ ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان من قامه ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ من کانا ایمانا، جو آدمی رمضان میں ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یقین کرتے ہوئے اور ثواب کو حاصل کرنے کی نیت سے، اگر یعنی اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے جو آدمی رمضان میں قیام کرے گا، تراویح پڑھے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں اس کو معاف فرما دیں گے۔ غفر اللہ تقدم من ذنبہ میں صغائر مراد ہے یا کبائر مراد ہے، یہ بحث پہلے میں گزر چکی تھی، اور اس میں بتایا تھا کہ عامتاً یہاں صغائر مراد ہوتے ہیں، لیکن بعض شرح اس میں صغائر اور کبائر دونوں کو شامل کرتے ہیں۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزی فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد کا کہنا یہ ہے کہ صغائر مراد ہے، اس وجہ سے کہ مسلمان کے ذمہ میں کبیرہ ہو اس کے ذمہ میں، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، اس وجہ سے کہ مسلمان آدمی عامتاً تو کبیرہ کرتا ہے نہیں، یار اگر کبیرہ کبھی ہو بھی جاتا ہے تو جب تک اس کی مغفرت نہیں کر لیتا، توبہ نہیں کر لیتا، اس کو سکون نصیب نہیں ہوتا۔ جی حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں تراویح کی ابتدا کس طریقے سے ہوئی اس کی تفصیلات آگے آئے گی بھی، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے کا بھی اعتکاف کیا، 2 عشرے کا بھی اعتکاف کیا، اور اخیری عشرے کا بھی عامتاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات کو تراویح پڑھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں موجود تھے، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو گئے اور انہوں نے تراویح پڑھی۔ لوگوں میں چرچا ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں چرچا ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ اس طریقے سے رات کو نوافل پڑھے ہیں۔ تو جن لوگوں کو معلوم ہوا دوسری رات میں وہ سارے کے سارے شریک ہو گئے۔ 2 رات اس طریقے سے تراویح پڑھی گئی اور اس کی شہرت بھی زیادہ ہو گئی، اس وجہ سے تیسری رات کو بھی بہت سارے لوگ آ گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ تراویح پڑھی۔ 3 دن مسلسل تراویح ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو معلوم ہو گیا کہ ایک اور نماز جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اس وجہ سے چوتھی رات کو پوری مسجد بھر گئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ذوق اور شوق کو دیکھا۔ لیکن اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن کیا ہے باہر نہیں نکلے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معتکف میں اور اپنی جو چٹائی جو باندھ رکھی تھی اسی کے اندر میں رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہو سکتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے ہوں، یا دوسرے لفظوں میں تراویح کے شوق کے اظہار کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکالنا چاہا، اور باہر نکالنے کے لیے کنکریاں ماری جاتی ہے، کھنکھارا جاتا ہے، اس قسم کی جو حرکتیں کی جاتی ہے وہ ساری حرکتیں کی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معتکف سے باہر نہیں نکلے۔ اور پھر اس کے بعد جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ذوق اور شوق کو میں نے دیکھا، جو رات کو جو تم کر رہے تھے، کنکری مار رہا تھا، کوئی کھنکھا رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے کی یا باہر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ مجھے معلوم تھا لیکن میں باہر نہیں نکلا، اس وجہ سے کہ تمہارے ذوق اور شوق کو دیکھ کر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں اس کو فرض کر دے تو 5 نمازوں کے اوپر ایک اور فرض بڑھ جائے گا، اس وجہ سے میں باہر نہیں نکلا۔ اور یہ نماز فضیلت والی ہے، اس کو اپنے اپنے طور پر اکیلے جتنا پڑھنا چاہتے ہو، جس طرح پڑھنا چاہتے ہو اپنے طور پر اپنے اپنے گھروں میں پڑھتے رہو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنے اپنے طریقے پر مسجد میں، گھر میں، جن کو جہاں موقع ملا، جس طریقے سے جو موقع ملا یہ نماز پڑھتے رہے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد بحث آئے گی کہ یہ تراویح کا ثبوت تو ہو گیا یہ، اور تراویح کا ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت کے ساتھ 3 دن تک پڑھی اور یہ سب ہوا، لیکن کتنی رکعتیں پڑھی اس کا آگے بحث آئے گی، اس وقت میں بتاؤں گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعتیں پڑھی۔ بہرحال پوری تفصیل اس کی اس طریقے سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تراویح کو اپنے اپنے طور پر پڑھتے رہے، کوئی اپنے چوپال میں، کوئی اپنی بیٹھک میں، کوئی اپنے گھروں میں، کوئی کسی جگہ، اس طریقے سے وہ پڑھتے رہے۔ حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ 2 ہی سال تھا، یعنی 2 ہی مہینے رمضان کے آئے، لیکن اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے امور میں مرتدین کے کیا ہے اصلاح میں اور اس طریقے سے دوسرے کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے جس کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ نہیں دے سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف لے جانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور 10-12 سال تک رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو دیکھنے کے لیے، نگرانی کے لیے، تحقیقات کے لیے رات کو نکلا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رمضانی کا موقع تھا،
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحقیقات کے لیے نکلے ہوئے تھے کہ کیا حال ہے لوگوں کی، کس طریقے سے حالت ہے، کو پوزیشن ہے اور لوگ کیا کر رہے ہیں. دیکھا تو کسی جگہ پر 2 آدمی، کسی جگہ پر 3 آدمی، کسی جگہ پر 4 آدمی، کسی بیٹھک میں 5 آدمی، یا اسی طریقے سے مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین رمضان میں الگ الگ نوافل میں مصروف تھے اور نوافل پڑھ رہے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل میں خیال آیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 3 دن تک پڑھی ہے، اور چوتھے دن کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جماعت سے نماز نہیں پڑھائی، اور یہ بتایا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذوق اور شوق کو دے کر اس کو لازم اور فرض اور واجب نہ کر دے، اس وجہ اس کو اپنے اپنی جگہ پر پڑھتے رہو. اب تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اب کسی حکم میں کوئی حکم بدلنے والا نہیں ہے، جو نفل ہے وہ نفل ہے، جو فرض ہے وہ فرض ہے، اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر یہ سب کے سب ایک امام کے پیچھے جمع ہو جائے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی رہے تو کتنا اچھا ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے درمیان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد اعلان کر دیا کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل سے عشاء کے بعد یہ تراویح پڑھائیں گے، سب کے سب اس تراویح میں شریک ہوں. اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت پڑھائی ہے. اس وجہ سے گویا کہ تراویح کی 20 رکعت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے شروع ہوئی. ایک بحث آئے گی ابھی کہ تراویح کی کتنی رکعت ہے، 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے کے بعد ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے فرمایا کہ اگر میں کوئی بات خلاف شرع کروں یا کوئی بات ایسی ہو تو تم اس صورت میں کیا کرو گے. فوراً ایک صحابی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہیں گے آپ شریعت میں کوئی خلاف کریں گے تو پھر یہ ہماری تلوار ہوگی. اس سے اندازہ لگاؤ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے لیے کتنے حساس تھے. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 8 ہی رکعت پڑھی ہوتی تو حضرت ابی ابن کعب اور حضرت ابی ابن کعب سے لے کر دوسرے سارے صحابہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر 20 رکعت کیسے پڑھاتے؟ وہ تو 8 ہی رکعت پڑھاتے، لیکن انہوں نے 20 رکعت پڑھائی. کیا ہوا؟ ارے آواز آ رہی کہ نہیں؟ جی جی آ رہی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت پڑھائی، تو اس وجہ سے تراویح کی 20 رکعت ہے، اور یہ تراویح سنت موقدہ ہے، اور کیا ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے، اور اگر کوئی آدمی جماعت کے ساتھ نہ پڑھے تو اکیلے بھی اس کے لیے پڑھنا سنت ہے. جس طریقے سے تراویح مردوں کے لیے سنت ہے اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی سنت ہے. جی. قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والامر على ذلك ثم كان الامر على ذلك. صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، والامر على ذلك اسی طریقے سے رہا، یعنی لوگ تنہا انفرادی طور پر اپنے اپنے طور پر رات کو عبادت رات کو رمضان میں عبادت کرتے رہے اور یہ تراویح وغیرہ پڑھتے رہے. پھر ثم كان الامر على ذلك في خلافة ابي بکر رضی اللہ عنہ وصدرا من خلافة عمر رضی اللہ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دور میں بھی ایسا ہی چلتا رہا، لوگ تنہا پڑھتے رہے، لیکن پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا کہ ابھی آپ حضرت نے سنا سب کو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت پر کھڑا کر دیا. جی. وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل. اوزاع متفرقون مختلف جماعتیں تھی، کوئی کہاں پڑھ رہا ہے کوئی کہاں پڑھ رہا ہے، تراویح الگ الگ پڑھ رہے تھے. اوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل. کسی جگہ پر دیکھا تو اکیلے نفل پڑھ رہا تھا اور اکیلے کیا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا.
ويصلي کسی جگہ پر دیکھا کہ 2 آدمی، کسی جگہ پر دیکھا 3 آدمی، کسی جگہ پر دیکھا 4 آدمی، اس طریقے سے مختلف طریقے پر لوگ اپنے اپنے طور پر یہ نوافل پڑھ رہے تھے جی. ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر رضی اللہ عنہ 10 سے کم ہو تو اس صورت میں اس کو رہط سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی 8-9 آدمی کو رہط سے تعبیر کیا جاتا ہے جی. فقال عمر رضی اللہ عنہ انی ارى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صورتحال کو دیکھنے کے بعد صحابہ سے عرض کیا کہ بھئی دیکھو سب الگ الگ نفلیں پڑھ رہے ہیں، اگر سب کے سب ایک قاری پر جمع ہو جائے اور جماعت کے ساتھ یہ نماز پڑھی جائے تو کتنا اچھا ہو، کتنا اچھا رہے گا جی. ثم عزم فجمعهم على ابي بن كعب رضي الله عنه ثم خرجت معه ليله اخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر رضی اللہ عنہ نعم البدعة هذه. بدع کے معنی نیا راستہ، نیا طریقہ. اس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سب مل کر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے، الگ الگ پڑھتے تھے. وجہ اس کی ابھی میں نے بتائی. اب وہ وجہ نہیں رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے پڑھی ہے، اس لیے جماعت سے پڑھنا ثابت ہوا، لیکن نیا طریقہ شروع ہوا، اس وجہ سے کہا نعم البدع جی. والتي تنامون عنها افضل من التي تقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون اوله. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وذلك في رمضان. حدثني يحيى بن بكير قال حدثني ليس عن عقيل عن ابن شهاب اخبرني عروة ان عائشة رضي الله عنها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فاصبح الناس فتحدثوا فاجتمع اكثر منهم فصلى فصلوا معه فاصبح الناس فتحدثوا فكثر اهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی نوافل اور کیا معتکف میں رہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کھنکھارتے رہے، کنکری مارتے رہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکلنے کے لیے کہیں، لیکن حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز تک باہر نہیں نکلے، اور پھر صبح کی نماز فجر کے لیے نکلے اور فجر کی نماز پڑھی، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کے شوق کو اور تم لوگوں کے جذبے کو، تم لوگوں کے اشتیاق کو میں دیکھ رہا تھا، مجھے معلوم تھا میں بیداری تھا، میں سویا ہوا یا غفلت میں نہیں تھا، لیکن مجھے تم لوگوں کے جذبے کو دیکھ کر مجھے خوف ہوا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جذبے کو دیکھ کر اس کو لازم قرار دے تو پھر تمہارے لیے اس کو ادا کرنا مشکل ہو جائے گا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اور ایسی نظیریں موجود ہے کہ جذبے کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ ادا، وہ جذبہ بہت پسند آ گیا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لازم قرار دے دیا. حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کا میل نخلین کے درمیان میں دوڑنا، اور اسی طریقے سے کیا ہے طواف کے 3 چکروں میں رمل کرنا، وہ کسی اور مقصد کے لیے تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لازم قرار دے دیا. تو اس طریقے سے یہ تراویح جو ہے، اس کے جذبے کو دیکھ کر، اگر صحابہ کرام کے جذبے کو دیکھ کر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرض قرار دے دے، واجب قرار دے دے، تو پھر اس صورت میں اس کا ادا کرنا ہمارے لیے مشقت کا سبب ہوگا. اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے. فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبد الرحمن نے سوال کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کی نماز کی کیفیتیں کیا تھی، اس وجہ سے کہ حضرات کو سب کو معلوم تھا کہ رمضان کا مہینہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہے، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
अल्लाह तबारक व तआला की मग़फ़िरत को, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को, अल्लाह तबारक व तआला की तवज्जो को जो उम्मत के ऊपर होती है, मुसलमानों के ऊपर होती है, वो सारा उनके इल्म में था। और क्या है, रमज़ान की फ़ज़ीलतें भी उनको मालूम थी और इस वजह से रमज़ान की इबादत में ज़्यादा एहतमाम होता था और या ज़्यादा एहतमाम करते थे। इस वजह से सवाल पूछने वाले हज़रत अब्दुर्रहमान का मकसद ये था कि हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़्यादा एहतमाम करते हैं और ज़्यादा पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, तुम्हारे सामने आता है कि हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु कान अजवदुन नास व अजवदु फी रमज़ान, रमज़ान में और ज़्यादा क्या हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवद हो जाया करते थे। बहरहाल रमज़ान का महीना तो आज भी क्या है, रमज़ान के महीने में जो गरीब से गरीब या क्या है, मोहताज से मोहताज या गुनहगार से गुनहगार मुसलमान होता है, तो वो भी इबादत में ज़्यादा मुतवज्जो हो जाता है। पूरे साल दाढ़ी मुंडाने वाले रमज़ान में दाढ़ी नहीं मुंडाते, या पूरे साल नमाज न पढ़ने वाले भी कम से कम तरावीह के लिए मस्जिद में आता है। ये रमज़ान की बरकत है। तो इस वजह से उन्होंने पूछा कि हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में इबादतों में और ज़्यादती करते थे, तो इस नमाज में तहज्जुद वगैरह में हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल क्या होता था? उसका जवाब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत की तरफ बहुत ही ज़्यादा मुतवज्जो होते थे, बहुत ही ज़्यादा एहतमाम फरमाते थे। कोई भी मिनट इबादत से खाली न गुज़रे। अभी अगर करीब याद आएगा तो बताएंगे। हज़रत शेख नव्वरल्लाहु मरकदहू का भी यही मामूल था कि रमज़ान की कोई साअत बगैर इबादत के न गुज़रे। आखिर में डॉक्टर ने इसी वजह से रमज़ान में रात को पूरी रात इबादत करते थे, पूरी रात कुरान पाक की तिलावत में मसरूफ़ रहते थे। लेकिन आखिर में जब बुढ़ापा हो गया और फिर डॉक्टर ने रात को आराम करने के लिए हुक्म दिया, तो फिर उस सूरत में रात को सोना हज़रत को पसंद नहीं आया था कि रमज़ान में गफ़लत में ये वक़्त गुज़रे। इस वजह से हज़रत ने फिर एतिकाफ़ शुरू किया कि एतिकाफ़ में आदमी सोता है, तो सोने की हालत में भी उसके लिए नेकियां लिखी जाती रहती है, वो इबादत में मसरूफ़ होता है। बहरहाल, तो हज़रत उमर फारूक हज़रत अब्दुर्रहमान ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी कैफियत के मुतालिक पूछा, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज में कोई ज़्यादती नहीं फरमाते थे, 8 ही रकात पढ़ते थे। लेकिन रमज़ान का फ़र्क ये होता था कि वला तसल हुस्नहिन्न, कि इस 8 रकात को कितनी तवील, कितनी लंबी पढ़ते थे, वो मत पूछो। यानी हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरावी की 8 ही रकात पढ़ते थे रमज़ान में, 10, 11, 12 या ज़्यादा नहीं करते थे। लेकिन 8 रकात का क़याम बड़ा लंबा होता था, कुरान पाक की तिलावत उसमें ज़्यादा होती थी। रमज़ान में कुरान पाक की तिलावत में ज़्यादा तवज्जो दिया करते थे। मौजूदा ज़माने में भी रमज़ान की इबादतों में रात की तहज्जुद है, तवाबीन है, फिर उसके अलावा क्या है, तरावीह है। लेकिन दिन में फिर ज़्यादा से ज़्यादा और रात में भी कुरान पाक की तिलावत की तरफ ज़्यादा शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िल फ़ीहिल कुरान की वजह से बहुत ही मुनासिबत है, कुरान पाक को ज़्यादा पढ़ा जाए। हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में जो कुरान पाक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते थे। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के जो अल्फाज़ अभी देखो, वो खुद फरमाती हैं कि हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में इस 8 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। तो मौजूदा ज़माने के तरावी के 8 रकात वाले गैर मुक़ल्लिदीन इस हदीस से इस्तिदलाल करते हैं, लेकिन ये देखते नहीं कि इस हदीस में तो खुद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि रमज़ान और गैर रमज़ान में 8 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। तो मालूम हो कोई ऐसी नमाज के मुतालिक वो बात कर रही है जो गैर रमज़ान में भी पढ़ी जाती है, और तरावी सिर्फ रमज़ान में पढ़ी जाती है, गैर रमज़ान में नहीं पढ़ी जाती। फिर इसके अलावा फतावा मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लातूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो फतावे हैं, उस फतावे में उन्होंने एक जवाब में हदीस की किताबों से जहाँ-जहाँ कहीं भी 20 रकात पढ़ने की हदीस से सबूत मिला है, किताबों में लिखा हुआ है, और सारी किताबों का नाम और सफ़ात के साथ उसको लिख रखा है उसमें, चाहे तो देख लेना। बहरहाल खुलासा ये है कि तरावी की 20 रकात है, जो लोग 8 रकात कहते हैं वो सही नहीं है जी।
فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة माँ का ना यदि तो फिर रमजान वफी गई रही, तो गोया के रमजान के अलावा भी ये पढ़ी जाती है और तहज्जुद रमजान के अलावा भी पढ़ी जाती है। तो ये फरमा रही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरावी को नहीं बल्कि तहज्जुद रमजान में भी 8 ही रकात पढ़ते थे और रमजान के अलावा भी 8 रकात पढ़ते थे, लेकिन रमजान में 8 रकात जो पढ़ते थे उसमें तिलावत लंबी होती थी। जी ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل ليلة القدر. मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अब यहाँ से लैलतुल क़द्र के मुतालिक जिक्र किया। अल्लाह तबारक व तआला ने एक रात इस उम्मत मोहम्मदिया को अता फरमाई है और वजह उसके लिए ये थी कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के दरमियान में एक मरतबा तज़किरा आया कि पुरानी उम्मतों में एक आदमी था, उसने 500 साल अल्लाह की इबादत की, किसी ने 1000 साल अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की। पहले जो उम्मतें थी उनकी उम्रें ज्यादा हुआ करती थी, इस वजह से उन लोगों को क्या है बड़ा इश्तियाक हुआ कि हमारी भी उम्र ऐसी होती तो हम भी खूब इबादत करते और इबादत करके अल्लाह तबारक व तआला के दर्जात ऊंचे ऊंचे दर्जात को वो हासिल करते। लेकिन हमारी तो उम्र क्या है 60 और 70 के दरमियान ही है, लेकिन क्या है इस पर उनको तो गमगीनी हुई। तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने तज़किरा किया। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने एक रात अता फरमाई कि उस एक रात में तुम इबादत करो, खैर अल्फ शहरीन, 83 साल की इबादत से बेहतर है। यानी एक रात की इबादत करना 83 साल की इबादत करने के बराबर है। अब अगर किसी आदमी ने रमजान के 15 साल की उम्र के बाद वो बालिग हुआ और बालिग होने के बाद 50 साल तक हर साल वो रमजान में एहतिमाम करता रहा और हर साल उसको लैलतुल क़द्र मिलती रही, तो उस सूरत में क्या है कितने सालों की इबादत का सवाब उसके नामाए अमल में लिखा जाता रहेगा। बहरहाल सूरह क़द्र जो है अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल की। जी وقول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر إلى آخره. وقال ابن عيينة ما كان في القرآن وما أدراك فقد أعلمه وما قال وما يدريك فإنه لم يعلمه. حدثنا علي بن عبد यानी ये الله. फरमाते हैं कि कुरान पाक में जिस जगह पर भी ऐसा मजमून जिक्र किया गया है कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, वमा अदराका का लफ्ज जो कहा गया है तो उसका इदराक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया है। यानी दूसरे लफ्जों में लैलतुल क़द्र कौन सी रात को होती है हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका इल्म था। जी حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه وأيما حفظ من الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه سليمان بن كثير عن الزهري. باب التمسوا ليلة القدر في السبع الأواخر. चूंकि ये रात बहुत ही मुबारक है, बहुत ही बरकत वाली है, इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इसको लोगों से छुपाए रखा है और इसमें भी हमारा ही फायदा है। जब हमें मालूम नहीं है तो फिर उस सूरत में हम हर रात में मेहनत करेंगे तो हर रात की मेहनत का सवाब ज्यादा होगा। और अगर क्या है मुतय्यन होता तो उसी एक रात को इबादत करके आदमी फिर गफलत में पड़ जाता। ये भी हमारे लिए नुकसान की बात थी कि सिर्फ उस सूरत में 83 साल का ही सवाब मिलता और यहाँ हर साल इबादत हर रात को इबादत करते हैं तो उस इबादत का सवाब और ज्यादा हुआ। या बाद मरतबा ऐसा होता है कि हमें मालूम है कि रमजान का महीना है, बड़ी बरकत वाला महीना है, लेकिन उनको जिनको गुनाह की आदत पड़ी हुई होती है वो रमजान में भी गुनाह करते हैं, तो रमजान जैसे मुबारक महीने में गुनाह करना और ज्यादा खतरनाक होता है। तो इसी तरीके से लैलतुल क़द्र की इत्तिला होने के बावजूद, इतना बड़ा सवाब और इतनी बड़ी फजीलत वाली रात होने के बावजूद अगर उससे गफलत बरती जाती तो हमारे लिए नुकसानदेह होता। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इसको हम लोगों से छुपाए रखा। जी
حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وروا ليلة القدر في المنام في السبع الاواخر فقال رسول الله حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو خواب میں بتا دیا جاتا تھا کہ فلانی شب شب قدر ہوگی. شب قدر کے متعلق یہ بہت زیادہ اس میں اختلاف ہے کہ شب قدر متعین کوئی رات ہے یا غیر متعین رات ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شب قدر ایک رات ہے، یہ تو متعین ہے، لیکن کون سے مہینے میں ہوتی ہے یہ غیر متعین ہے، پورے سال میں وہ گھومتی پھر رہتی ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ پورے سال میں نہیں، صرف رمضان میں گھومتی پھرتی ہے، یعنی رمضان کے پہلے عشرے میں بھی ہو سکتی ہے، دوسرے میں بھی ہو سکتی ہے، تیسرے میں بھی ہو سکتی ہے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، لیکن آخری عشرے میں بھی متعین ہے یا گھومتی پھرتی ہے، اس میں بھی مختلف اقوال نقل کیے جا رہے ہیں. حضرت شیخ نور اللہ مرکزی نے فضائل رمضان ذکر کیا ہے، اس میں پوری تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو ذکر کیا ہے، اس کو دیکھ لیا جائے. جی. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرى في السبع الأواخر. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة قال سألت ابا سعيد رضي الله عنه وكان لي صديقا فقال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الاوسط من رمضان فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال إني أريد ليلة القدر ثم أنسيتها أو قال نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين فمن اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة فجاء صحابة فمطرت حتى سأل سقف قزع کے المسجد. معنی آتا ہے بادل کا ٹکڑا، یعنی آسمان پر کہیں کوئی بادل کا ٹکڑا نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس رات کو ایک دم ایک بادل کا ٹکڑا آ گیا اور پھیل گیا اور رات کو بارش ہوئی. جی. حتى سأل سقف المسجد وكان من جريد النخل فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر فيه عن عشر اواخر کی بھی اکائی والی رات 21 23 25 27 29 یہ ہے اکائی والی رات، اس رات میں سے کسی ایک رات میں ہوتی ہے. جی. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا أبو سهيل عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي كلاهما عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر فإذا كان یجاورو کے معنی آتے ہیں اعتکاف کرنے کے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے. جی. فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يجيء فيها فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله ثم قال كنت أجاور هذه العشرة ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشرة الأواخر فمن كان اعتكف معي فليسجد في معتكفه. اس سے معلوم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعتکاف کرتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی اعتکاف کرتے تھے. حضرت شیخ نور اللہ مرکزی نے جس وقت 1384 میں جب اعتکاف شروع کیا تو اس وقت بہت سے لوگوں نے اشکالات اور اعتراضات وغیرہ بھی کیے. ہوتا ہی چلتا ہی رہتا ہے تو ایسا بھی کہ یہ اعتکاف، اور خود شیخ نے اعتکاف کیا اور شیخ کے ساتھ مریدین بھی سارے کے سارے، یہ کہاں سے ثابت ہو گیا؟ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مریدین کو کہا کہ من اعتکف معی، جن لوگوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ اس عشرے کا بھی اعتکاف کرے. تو معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی وجہ سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا. جی. وقد أريد هذه الليلة ثم أنسيتها فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر قد رأيتني أسجد في ماء وطين فاستهلت السماء تلك الليلة فأمطرت فوقف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 21
فبصرت عيني فنظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء. حدثنا محمد بن مسنى قال حدثني يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التمسوا. حدثني محمد قال أخبرني عبدة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ایوب عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اعتکاف کیا جاتا ہے جیسا کہ ابھی عنقریب آئے گا. اعتکاف کیا جاتا ہے، اس کا بھی اصل مقصد یہی ہے کہ لیلۃ القدر حاصل ہو جائے. اگر کسی آدمی نے پورے مہینے کا اعتکاف کر لیا تو حتمی طور پر، یقینی طور پر اس کو لیلۃ القدر مل گئی. جی. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر في رمضان ليلة القدر في 9 تبقى في 7 تبقى في 5 تبقى. تابعه عبد الوهاب عن أيوب وخالد عن كريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما التمسوا في 24. حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن ابي مجلس وعكرمة قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشر الاواخر هي في 9 يمضين او قال في 7 يبقين يعني ليلة القدر. باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس. لوگوں کے اختلاف کی وجہ سے، لوگوں کے شور شغب کی وجہ سے، تلاحی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے اس کی تعین بھلا دی گئی. جی. حدثنا محمد بن المثنى قال مسلمانوں کا اختلاف، مسلمانوں کا مخالف دشمنی، آپس کی دشمنی بہت زیادہ سم قاتل ہے، بہت زیادہ نقصان دہ ہے. موجودہ زمانے میں بھی تم دیکھ رہے ہو کہ مسلمان آپس میں بٹے ہوئے ہیں، جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں. کوئی اہل حدیث ہے، کوئی بدعتی ہے، کوئی غیر مقلد ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے لڑتے جھگڑتے وغیرہ رہتے ہیں. حالانکہ اختلاف یہ بہت ہی بری چیز ہے. اختلاف سے ہمیشہ بچنے کی ضرورت ہے. اور اگر مسلمان سب کے سب اختلاف کو چھوڑ کر ایک قرآن، ایک خدا، ایک رسول والی طریقے پر آ جائے تو آج بھی کیا ہے پوری دنیا کو وہ ڈرا سکتے ہیں، پوری دنیا کے سامنے ڈٹ سکتے ہیں اور مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ ہم لوگ ہی بٹے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ہماری ساری طاقتیں بیکار ہے. وہ قصہ تم نے سنا ہوگا کہ ایک بوڑھے نے اپنے لڑکوں کو بلایا، 4 5 6 لڑکے جو ان کے تھے سب کو بلایا، سب کو ایک ایک لکڑی دی اور توڑوا دیا. توڑنے کے لیے کہا، توڑ دی. پھر 6 لکڑی کو ایک ساتھ کر کے کہا کہ اب اس کو توڑو. وہ نہیں توڑ سکے تو کہا کہ دیکھو اس طریقے سے اگر تم متحد رہو گے تو کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکے گا، اور اگر تم مختلف ہو جاؤ گے تو پھر یہ حال ہوگی جو آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں. جی. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال حدثنا انس عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت ليخبركم بليلة القدر. میں بتا رہا تھا کہ مسلمانوں کا اختلاف کتنا زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، اور ہمارا اختلاف تو حد سے زیادہ بڑا ہوا ہوتا ہے. گالی گلوچ، مار ڈھاڑ، قتل و غارت گیری تک بھی پہنچا ہوا ہوتا ہے. صحابہ کرام رضوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کو بتانے کے لیے باہر تشریف لائے. وہاں پر 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے. الفاظ تو حدیث کے یہی ہے، لیکن وہی تھا کہ وہ جھگڑنے میں وہ کہہ رہا کہ بھائی میرا قرضہ ہے کب دے گا، تو وہ دوسرا کہہ رہا کہ دے دوں گا، ابھی کھا کے مر گیا تھوڑا، اس قسم کی بات ہو رہی تھی. یہی آپس کا جھگڑا تھا. بس صرف اس جھگڑے کی نحوست اتنی ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے اس تاریخ کی یاد نکال دی گئی. تو ہمارا جو جھگڑا ہے اس کو تو پوچھنا ہی کیا ہے. پھر اس صورت میں اس جھگڑے سے کتنی نحوست اور کتنی خرابی طاری ہوتی ہے وہ دیکھ لینا. جی. فقال خرجت ليخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى يكون خيرا لكم فالتمسوها في 9 وعسى يكون خيرا لكم، یعنی لیلۃ القدر جو ہمارے سے جب بھلا دی گئی وہ بظاہر تو بہت بڑا نقصان ہے، لیکن شاید اسی میں ہمارے لیے خیر ہوگا. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اب 10 رات تک یا پورے مہینے کی راتوں تک 30 راتوں تک آدمی تلاش کرتا رہے گا تو 30 راتوں کا ثواب اس کو ملے گا، یا 10 راتوں کا ثواب اسے ملے گا.
تو یا پھر اس صورت میں یہ ہے کہ اگر ایک متعین ہوتی اور پھر اس کو وہ چھوڑ دیتا تو کتنا زیادہ جان بوجھ کر گناہ چھوڑنے کا کتنا بڑا گناہ ہوتا وغیرہ. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس رات کو چھپا دیا. یہ بھی افضل ہے، بہتر ہے. پھر یہ بھی ہے کہ آدمی محنت کرتا ہے تو دیکھو اس کو معلوم نہیں ہے پھر بھی اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس میں کیا زیادہ ثواب اس کو ملے گا. جی. فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. رمضان کے آخری اشرا کے اعمال، رمضان کے آخری اشرا میں بہت زیادہ عبادت میں متوجہ ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اعتکاف کرنا چاہیے، فرائض کا بھی بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. فصل فی العشر الاواخر من رمضان. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابي يعفور عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی جاتی ہے کہ جب عشر اخیرہ آ جاتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے. کمر کسلے کو اگر محاورے پر لیا جائے تو اس صورت میں مانا یہ ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے اوپر بہت زیادہ محنت کرتے تھے، بہت زیادہ توجہ کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت ہی کی طرف گویا کہ متوجہ رہتے تھے، کسی دوسری چیز کی طرف دھیان نہیں دیتے تھے. اور اگر لغوی مانا لیا جائے تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ رہنا، سہنا، جمع وغیرہ کرنا، ان ساری چیزوں کو اس عشرے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جائز ہونے کے باوجود چھوڑ دیتے تھے، اللہ کی محبت کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے اور اپنے کمر کو یا اپنے ازار بند کو باندھ لیتے تھے، اس کو کھولتے نہیں تھے، یعنی جمع وغیرہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے. جی. قالت عائشہ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی میزر کو، لنگی کو گانٹھ مار لیتے تھے، چاہے پاجامہ کا جو کیا ہے گرہ بند کو گرہ لگا لیتے تھے، مضبوطی سے باندھ لیتے تھے، اس کو کھولتے نہیں تھے، یعنی آیوش کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ نہیں ہوتے تھے، عبادت کی طرف متوجہ ہوتے تھے. جی. ابواب الاعتکاف. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے. دیکھو اس سے پہلے گزرا تھا کہ تہجد کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وطر کے لیے اٹھاتے تھے، تہجد میں نہیں اٹھاتے تھے. لیکن چونکہ رمضان کی فضیلت ہے، اس وجہ سے رمضان کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے. اس وجہ سے گھر والوں کو نماز کے لیے اٹھانا یہ بہت ہی زیادہ افضل ہے، بہتر ہے، اٹھانا چاہیے. جو مرد اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے یا جو بیوی اپنے مردوں کو اٹھاتی ہے عبادت کے لیے، رات کو نماز پڑھنے کے لیے، تہجد کے لیے، فرائض کو ادا کرنے کے لیے، فرض نماز کو پڑھنے کے لیے، سب اسی میں داخل ہے، اور اس کو اچھا مرد اور اچھی عورت سے تعبیر کیا گیا ہے. جی. ابواب الاعتکاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الاعتکاف. عقفن کے معنی آتے ہیں جم جانا، بیٹھ جانا. قرآن پاک میں تم دیکھو گے تو پرانے زمانے سے کیا ہے اپنے اپنے معبودوں کے لیے عبادت کے لیے بیٹھ جانا اور جم جانا، اعتکاف کرنا وغیرہ کیا ہوتا ہے ثابت ہے. کافر اپنے معبودوں کے لیے بھی اس طریقے سے اعتکاف کیا کرتے تھے. بہرحال رمضان میں مسجد میں جہاں پانچوں وقت کی جماعت کی نماز ہوتی ہو وہاں پر کیا ہے نیت کر کے بیٹھ جانا، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے. اعتکاف کے چند قسمیں ہیں. ایک تو ہے اعتکاف جس کو واجب سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی خود نیت کر لے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا. تو اس نیت کرنے کی وجہ سے اس کے لیے اعتکاف کرنا لازم اور ضروری ہے، واجب ہو گیا ہے، وہ اعتکاف واجب ہے. دوسرا اعتکاف سنت، اور یہ ہے رمضان میں اعتکاف کرنا، روزے کے ساتھ عبادت کے لیے مسجد میں بیٹھ جانا جہاں پانچوں وقت کی نماز ہوتی ہو، اس کو اعتکاف سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور یہ اعتکاف وہ تو واجب تھا جو منت کے ذریعے سے ہوا، دوسرا سنت موقدہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور مدینہ منورہ میں جب مسجد نبوی بن گئی، اس کے بعد سے ہر رمضان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عشرے کا اعتکاف، پہلے عشرے کا، دوسرے عشرے کا بھی ثابت ہے، اور اسی طریقے سے تیسرے عشرے کا یعنی ایک مہینے کا مسلسل اعتکاف بھی ثابت ہے، 2 عشرے کا اعتکاف بھی ثابت ہے۔ لیکن عام متن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرنے کی تھی۔ اس وجہ سے پورے مہینے کا نفل اعتکاف کرنا جائز ہے، درست ہے، لیکن آخری عشرے کا اعتکاف کرنا سنت موقدہ ہے۔ اس وجہ سے ہر مسجد والوں کو چاہیے کہ رمضان کے آخری عشرے میں پوری بستی میں سے کوئی نہ کوئی اعتکاف کرے، تاکہ سب کے ذریعے سے کیا ہو جائے، یہ سنت ادا ہو جائے۔ اور اگر کسی نے اعتکاف نہیں کیا تو ساری مسجد والے، ساری بستی والے اس سنت کے چھوڑنے کے گنہگار ہوں گے۔ اس وجہ سے عشرہ اخیرے کا اعتکاف کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا سید احمد شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق ان کے زمانے میں نے پڑھا تھا کہ ان کے زمانے میں لوگوں نے، کیونکہ مکہ مکرمہ کے درمیان میں سمندر حائل ہے اور سمندر میں عامتاً کیا ہے تکلیفیں اور ڈوبنے وغیرہ کے معاملات وغیرہ پائے جاتے ہیں، اس وجہ سے لوگوں نے حج کو چھوڑ دیا تھا۔ لیکن حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو مجدد تھے، اس وقت انہوں نے کیا ہے پورے ہندوستان میں پھر کر لوگوں کو حج کے لیے آمادہ کیا، حج کے لیے تیار کیا، اور آج اسی کی برکت ہے کہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محنت ایسی رنگ لائی کہ اب کیا ہے لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان سے لوگ حج کے لیے جایا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کیا ہے اعتکاف کرنا مسنون تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے، اعتکاف کرنا نفل بھی تھا۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ نے اعتکاف کر کے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے مریدین کے ساتھ اعتکاف کر کے اس اعتکاف کو ایسا مشہور کر دیا اور ایسے اعتکاف کی ایسی مضبوطی اس کے ساتھ عبادت کو تم قائم کر دیا کہ آج ہر گاؤں میں اور ہر محلے میں اور ہر جگہ پر کیا ہے اعتکاف کا لوگ جانتے ہیں اور اعتکاف کرتے ہیں۔ بہرحال اعتکاف بہت ہی زیادہ بہترین عبادت ہے، اور کیا اگر کوئی آدمی کسی کے در پر جا کر بیٹھ جائے کہ جب تک میری یہ مراد پوری نہیں ہوگی، جب تک یہ میرا کام پورا نہیں ہوگا، میں آپ کے در سے ہٹنے والا نہیں ہوں، اگر وہ آدمی بہت ہی زیادہ کیا ہے شفیق ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تو وہ اس کو کیا ہے اس کی مراد کو پوری کرے گا اور ضرور اس کو عطا کرے گا۔ تو اسی طریقے سے گنہگار آدمی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے پر، بیت اللہ میں، مسجد میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جا کر بیٹھ جاتا ہے کہ جب تک میری مغفرت نہیں ہوگی، جب تک مجھے معاف نہیں کیا جائے گا، میں یہاں سے اٹھنے والا نہیں ہوں، تو کریم رب جو ہے وہ ضرور اس کی مراد کو پوری کرے گا۔ اس وجہ سے رمضان میں سنت موقدہ کے اعتکاف تو کرنا ہی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ بھی 1 عشرے کا، 2 عشرے کا، 3 عشرے کا، پورے مہینے کا اعتکاف کرنا چاہیں تو کرنا چاہیے، بہت ہی زیادہ افضل اور بہت ہی بہترین یہ کام ہے۔ جی باب الاعتکاف في العشر الاواخر والاعتکاف في المساجد كلها لقوله ولا تباشرون۔ اعتکاف ہر مسجد میں درست ہے کہ جہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو، جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہو، ایسی بس صرف اتنا ضروری ہے کہ 5 وقت کی نماز ہوتی ہو۔ اور اگر کسی ایسی جگہ اعتکاف کیا کہ جہاں جماعت نہیں ہوتی تو پھر اس صورت میں اس کو لیے جماعت کے لیے اس کو نکلنا پڑے گا، تو پھر اس کا اعتکاف صحیح نہیں رہے گا، یا اعتکاف میں بار بار اس کو نکلنا پڑے گا۔ اگر کسی آدمی نے ایسی جگہ اعتکاف کیا ہے کہ جس مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تو اس کو جمعہ کی نماز کے لیے نکلنا درست ہے، اس سے اعتکاف اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ بہرحال 5 وقت کی نماز ہونی چاہیے اس میں۔ جی لقوله ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها الى اخر الايه۔ حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس عن نافع اخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان
میں نے حدثنا ابھی بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشر اخیرہ میں ہمیشہ اعتکاف کیا کرتے تھے. ایک سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں عشر اخیرہ سے پہلے دیکھا کہ اس کا بھی کیا ہے، اب معتکف بنا ہے، اس کا بھی معتکف بنا ہے، اس کا بھی معتکف بنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھیا یہ کس کا معتکف ہے؟ کہا کہ حضرت زینب کا، حضرت ام سلمہ کا، حضرت عائشہ کا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے کہ یہ کیا طریقہ اختیار کر لیا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا ہوگا کہ یہ انہوں نے اس نے اعتکاف کیا ہے تو میں بھی کروں گی، میں بھی کروں گی، میں بھی کروں گی، جیسا امتن ہوتا ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان میں اعتکاف نہیں کیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے بعد پھر کیا ہے مستقلاً عشرے کا اعتکاف کیا قضاً. تو معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال کی زندگی ہوئی، 10 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا ہے. اس وجہ سے اعتکاف کرنا سنت موقدہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں افراتفری اور مسلمانوں کی باہمی پریشانی کی وجہ سے مردوں نے اعتکاف نہیں کیا. اور اسی طریقے سے کیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی صحابوں کا معمول اعتکاف کا نہیں تھا، بلکہ اس کی جگہ پر کیا دین کی نشر و اشاعت کے لیے باہر نکلنا تھا اور اس میں مصروف رہنا تھا. اس وجہ سے اس زمانے میں عورتیں اعتکاف کیا کرتی تھی. یعنی اعتکاف کا یہ طریقہ اور اعتکاف کی یہ سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اچھی طریقے سے پوری پابندی کے ساتھ ادا ہو رہی ہے. اس وجہ سے اعتکاف کا کوشش کرنی چاہیے اور اعتکاف کرتے رہنا چاہیے. جی حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اس اعتکاف کی سنت کو باقی رکھے ہوئے تھی، وہ کرتی تھی. اور بڑے بڑے صحابہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر وغیرہ دوسرے کاموں میں مصروف تھے، اس وجہ سے ان کو موقع نہیں ملتا تھا. جی حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاوسط من اس رمضان. حدیث سے معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشر اوسط درمیانی عشرے کا بھی اعتکاف کیا ہے، پہلے عشرے کا بھی اعتکاف کیا ہے، تینوں عشرے کا بھی اعتکاف کیا ہے. لیکن عامةً معمول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشرے اخیرے کا اعتکاف کا ہے. اس وجہ سے پورے مہینے کا اعتکاف کرنا بھی جائز، 2 عشرے کا اعتکاف کرنا بھی جائز، 1 عشرے کا اعتکاف کرنا بھی جائز. جی فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها فقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. باب الحائض ترجل المعتكفة. معتکف اگر اعتکاف میں ہو اور کیا ہے کوئی عورت حائضہ جو مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، مسجد سے باہر اگر اپنے شوہر کے سر میں کنگھی کر دے یا اپنے شوہر کے سر کو دھو دے تو یہ جائز اور درست ہے، منع نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ بالکل مسجد کے سے لگا ہوا ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر اس طریقے سے سر کو باہر کر دیا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سر مبارک پہنچ جاتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں اور حالت حیض میں ہوتی تھی لیکن وہ سر دھو دیتی تھی. معلوم ہوا کہ اس طریقے سے خدمت لینا کرنا جائز و درست ہے. سر میں تیل لگا دینا یا اور اس قسم کی دوسری چیزیں جائز ہیں. جی
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي الي راسه وهو جھکا مجاور دیتے تھے نکال دیتے تھے یصغی الی رأسہ يصغي الي راسه وهو مجاور في المسجد فارجله وانا حائز. باب المعتكف لا يدخل البيت الا لحاجه. معتکف نے اعتکاف کیا ہے تو اعتکاف کرنے کی صورت میں اس کو مسجد کا جو جماعت خانہ ہے اس جماعت خانے سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے. ہاں جو چیزیں ایسی ہے کہ طبی طور پر وہ مسجد میں ادا نہیں کی جا سکتی اور اس کا کرنا ضروری ہے تو ایسی طبی ضروریات کے لیے اس کو مسجد سے نکلنا جائز ہے. جیسے مسجد میں پیشاب کرنا جائز نہیں, مسجد میں پاخانہ کرنا جائز نہیں ہے, اس وجہ سے پیشاب پاخانہ کی ضرورتوں کے لیے مسجد سے نکلنا اس کے لیے جائز ہوگا. کھانے کے لیے اگر وہاں مسجد میں بچھا کر مسجد کو تلویث کیے بغیر خراب کیے بغیر اگر کھا سکتا ہے تو پھر اس صورت میں کھانے کے لیے مسجد سے نکلنا ضروری جائز نہیں ہے. لیکن اگر کسی مرتبہ اگر کبھی ایسا ہو گیا جیسے کیا ہے مکہ مکرمہ پہنچ گیا, مدینہ منورہ پہنچ گیا, تب وہاں پر کیا ہے مسجد میں تمہیں کون کھلائے گا, کون پلائے گا, کون لائے گا, یا وہاں مسجد والے وہاں کھانا وغیرہ نہیں لے جانے دیتے ہوں تو ایسے وقت میں ہوٹل میں کھانے کے لیے جانا, یا اگر ہوٹل نہیں ہو تو اپنے گھر میں کھانے کے لیے جانا جائز اور درست ہے. تو ہر وہ ضرورت کھانا پینا تبھی ضرورت ہے, پیشاب پاخانہ تبھی ضرورت ہے, اس لیے اس کے لیے نکلنا جائز ہے. لیکن ان کے علاوہ دوسرا وہ کام جو تم مسجد میں رہ کر کر سکتے ہو ایسے کام کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے. اگر نکلو گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. جی. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وفي المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. باب غسل المعتكف. معتکف آدمی اعتکاف کی حالت میں اگر غسل کی ضرورت پیش آ جائے, مثلاً کیا ہے اس کو احتلام ہو گیا تو پھر اس صورت میں غسل کے لیے نکلنا جائز ہے. اس لیے کہ مسجد میں تو غسل نہیں کر سکو کہ اگر مسجد میں غسل کرنے جاؤ گے تو مسجد میں خرابی ہوگی, مسجد میں تلویث ہوگی, اس وجہ سے غسل کرنے کے لیے فرض غسل کرنے کے لیے جائز ہے. اس کے ساتھ یہ دوسرا مسئلہ بھی سمجھ لو. ایک میں نے کتاب چھوٹی سی کتاب لکھی ہوئی ہے اعتکاف کے مسائل اور فضائل. حضرت شیخ نور اللہ مرتضی کے یہاں لوگ بہت سارے آیا کرتے تھے اور اعتکاف کے سلسلے میں کوئی کتاب نہیں تھی, تقاضا تھا, تو اس وقت کیا بہت سے لوگوں کے اصرار کرنے پر میں نے چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے اعتکاف کے مسائل, اس میں ذکر کیے ہیں اور حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو دیکھا ہے, حضرت شیخ نے بھی اس کے رسالے کو پڑھا ہے. بہرحال اس میں مسائل وغیرہ سارے ذکر کیے ہیں. ان میں سے یہ ہے کہ کن کن چیزوں کے لیے نکلنا جائز ہے, کن کن چیزوں کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے. بہرحال اس میں سوال آتا ہے کہ جمعہ کے غسل کے لیے, جمعہ کا غسل سنت ہے لیکن اس کے لیے نکلنا چاہیے یا نہیں ہے, یا گرمی بہت ہے تو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے کے لیے نکلنا جائز ہے کہ نہیں ہے. تو اس میں لکھا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. اس سے اگر اعتکاف ہے تو وہ ٹوٹ جائے گا اور اگر نفل اعتکاف ہے تو وہ ختم ہو جائے گا. بہرحال جائز نہیں ہے. ہاں ایک صورت اس کے لیے یہ بتائی جاتی ہے کہ موجودہ زمانے میں آدمی جو بیت الخلاء وغیرہ ہیں وہ بیت الخلاء اور غسل خانہ دونوں ساتھ ساتھ میں بتاتے ہیں, تو اس وجہ سے غسل کرنے کے لیے غسل کرنے کا اگر خواہش ہو تو پھر غسل کرنے کے لیے تو نہ نکلے بلکہ پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے نکلے. تو اس وقت پھر وہ کیا ہے پیشاب پاخانہ کرنے کے بعد اگر وہی غسل کر کے نکل آئے گا تو اس صورت میں یہ جائز اور درست ہے اور اس صورت میں اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. بہرحال اعتکاف کی حالت میں غسل کے لیے نکلنا. جی. حدثنا محمد بن يوسف قال اخبرنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وانا حائز وكان يخرج راسه من المسجد وهو معتكف فاغسله وانا حائز. باب الاعتكاف ليلا. صرف رات کا اعتکاف کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے, رات کے ساتھ دن کا بھی اعتکاف کرنا پڑے گا. جی صرف رات کا اعتکاف نہیں ہوتا. جی.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فاوفي بنذرك. باب اعتكاف النساء. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الاواخر من رمضان فكنت اضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله فاستأذنت حفصة عائشة ان تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر. मौजूदा जमाने में औरतों को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है फितने की वजह से। इस वजह से अगर औरतें एहतिकाफ करना चाहें तो अपने घर में जिस जगह पर वो नमाज पढ़ती है उस जगह पर वो एहतिकाफ करना चाहे तो एहतिकाफ कर सकती है। जी। فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال ما هذا فأخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر ترون بهن فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف 10 من شوال. باب الأخبية في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال मस्जिद में खेमे बनाना, मस्जिद में क्या है मोतकफ बनाना, जैसे आजकल मस्जिद में पर्दा वगैरह डालकर बना लिया जाता है, ये जायज और दुरुस्त है। जी। حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعتكف فلما انصرف الى المكان الذي اراد ان يعتكف اذا اخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب رضي الله تعالى عنهن فقال البر تقولون بهن ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف 10 من شوال. باب هل يخرج المعتكف لحوائجه الى باب المسجد. अगर तभी जरूरत हो या इंसानी जरूरत हो, उसकी जरूरत की वजह से अगर निकलना चाहे तो निकल सकता है। जी। حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني علي بن حسين ان صفية رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته انها अगर جاءت. अपनी तुम्हारे घर वाले या महरम औरत या ना महरम औरत अगर क्या है तुम्हारी खबर लेने के लिए आना चाहे, मुलाकात करने के लिए आना चाहे तो मस्जिद में एहतिकाफ की हालत में आ सकती है, लेकिन एहतिकाफ की हालत में मुबाशरत वगैरह करना ये नाजायज है, उसका एहतिकाफ टूट जाएगा। सिर्फ आकर बातचीत कर सकती है। हज़रत शेख नवर मरतबों के यहाँ पर भी एक रात में क्या है अपने घर वाली औरतें आती, पर्दे का इंतजाम कर लिया जाता था और आकर मुलाकात करके बातचीत करके चली जाया करती थी, तो ये जायज और दुरुस्त है। जी। انها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الاواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आई, बात करने के लिए कुछ बातचीत की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के दरवाजे तक उसको छोड़ने के लिए गए, इसलिए कि मस्जिद जमात खाने तक तो जा सकते हैं, तो दरवाजे तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। इतने में किसी दो आदमी को देखा कि रोड पर से जा रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा ठहर जाओ, देखो ये सफिया है, कहीं तुम्हारे, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आपके मुतालिक हम यह कैसे गुमान कर सकते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान इंसान के साथ लगा हुआ है, कहीं वहम डाल ले कि देखो एहतिकाफ में किस तरीके से पराई औरतों के साथ मिलते हैं वगैरह वगैरह। जी। فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. باب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم 27. حدثنا عبد الله بن منير قال سمع هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال نعم اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على العشر الأوسط من رمضان. قال فخرجنا 27. قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 27 فقال إني رأيت ليلة القدر وإني نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر فإني رأيت أني أصيد في ماء وطين فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزعة. قال فجاء الصحابة فمطرت وأقيمت الصلاة فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته. باب الاعتكاف المستعاذة.
حدثنا قتيبة اللہ قال عورت بھی حکمن پاک عورت کے مانند ہوتی ہے، اس وجہ سے اگر وہ اعتکاف کرنا چاہیں حالت استضام بیماری کی حالت میں تو کر سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ مسجد میں تلویث نہ ہو، انتظام کر لے کہ استحاضہ کا خون وغیرہ نکلے، بہت بہت تو اس سے وضو ٹوٹے گا یا بہت بہت تو یہ ہوگا، لیکن کیا اس کے اوپر غسل کرنا فرض نہیں ہے، اس وجہ سے وہ حکمن طاہرہ کے مانند ہوگی اور طاہرہ وہ اعتکاف کر سکتی ہے، اس لیے یہ بھی اعتکاف کر سکتی ہے۔ صحابیات میں سے بعض صحابیات ایسی تھی کہ ان کو استحاضہ کی بیماری تھی، لیکن ثواب حاصل کرنے کے لیے وہ اس حالت میں بھی اعتکاف کرتی تھی، لیکن لگان یا تغارہ یا برتن نیچے رکھ دیتی تھی کہ جس کی وجہ سے ناپاکی مسجد میں نہ گرے۔ جی حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن كريمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستعاذة فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي۔ باب اس سے الصيام۔ پہلے جب حج کا بیان آیا تھا اس وقت بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کوئی مستحاضہ تھی یا نہیں تھی، دو قول بتائے تھے، ایک قول یہ تھا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے بھی مستحاضہ تھی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے مستحاضہ تھی اور وہ اعتکاف کرتی تھی۔ جی باب زیارت المرأة زوجها في اعتكافه۔ حدثنا سعید اگر بن اعتکاف کی حالت میں بیوی اپنے شوہر کو ملاقات کرنا چاہے، بات چیت کرنا چاہے، دیکھنا چاہے تو وہ مسجد میں ملاقات کے لیے آ سکتی ہے، جا سکتی ہے۔ جی حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين ان صفية رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئی، بات کر کے جانے لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا، کہا ٹھہر جاؤ، یہ صفیہ یاد آ گیا وہ پورا قصہ۔ جی حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده ازواجه فرحنا فقال لصفية بنت حيي لا تعجلي حتى انصرف معك وكان بيتها في دار أسامة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها فلقيه رجلان من الأنصار فنظرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجازا فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم تعالى يا إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا۔ باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه۔ حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني اخي سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن حسين ان صفية رضي الله تعالى عنها اخبرته حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يخبر عن علي بن الحسين ان صفية رضي الله تعالى عنها اتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف فلما رجعت مشى معها فابصره رجل من الانصار فلما ابصره دعاه فقال تعال هي صفية بنت حيي وربما قال سفيان هذه صفية فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم قلت لسفيان أتته ليلى قال وهل هو إلا ليلى۔ باب من خرج من اعتكافه عند الصبح۔ اعتکاف میں مغرب کے وقت کیا ہے نکل جانا درست ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رات بھر ٹھہر کر پھر صبح کے وقت نکلے۔ جی حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال اخبرنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الاحول خالي بن ابي نجيح عن ابي سلمة عن ابي سعيد حدثنا سفيان وحدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي سعيد قال واظن ان ابن ابي لبيد حدثنا ابي سلمة عن ابي سعيد رضي الله عنه قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على العشر الاوسط فلما كان الصبيحة عشرين نقلنا متاعنا فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان يعتكف فليرجع الى معتكفه فاني رايت هذه الليلة ورايتني اسجد في ماء وطين فلما رجع إلى معتكفه وهاجت السماء فمطرنا فوالذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم وكان المسجد عريشا فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين۔ باب الاعتكاف في شوال۔ حدثنا محمد قال اخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان فإذا صلى الغداة حل مكانه الذي اعتكف فيه قال فاستأذنته عائشة رضي الله تعالى عنها۔ اعتکاف کی بحث چل رہی تھی، اس میں ایک مسئلہ بتا رہا تھا کہ ایک اعتکاف واجب ہے، ایک اعتکاف سنت ہے، اور پھر پتہ نہیں بحث کہیں دوسری جگہ چلی گئی تو وہ بات رہ گئی، ابھی ایک یاد آ گیا۔ اعتکاف کے اقسام، ایک تو اعتکاف واجب ہے جو میں نے اسے بتایا کہ اگر کوئی آدمی
نیت کر لے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے دن تک اعتکاف کروں گا، تو وہ کام ہو جانے کے بعد اس کے اوپر اعتکاف کرنا واجب اور ضروری ہے، اور اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہوگا، اس وجہ سے روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ اور دوسرا ہے سنت موقدہ، اور سنت موقدہ جو ہے رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، اس وجہ سے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف یہ سنت موقدہ ہے، اس کا بھی میں نے حکم بتایا۔ تیسرا ہے نفل اعتکاف۔ نفل اعتکاف کے نزدیک امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اختلاف ہے، امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر اعتکاف کیا جائے تو جائز اور درست ہے۔ نفل میں بہت ساری گنجائش ہے، جیسے نفل نماز کے لیے کیا ہے، اگر تم نفل نماز پڑھنا چاہو تو ہر وقت پڑھ سکتے ہو، پھر اس کے لیے نفل نماز کے لیے کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے، بیٹھ کے بھی پڑھو گے تو تمہاری نفل نماز صحیح ہو جائے گی، ثواب کب ملے گا، نماز صحیح ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے نفل میں بہت ساری سہولت ہے۔ تو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مسجد میں داخل ہوتے ہوئے نیت کر لو نویت الاعتکاف یا نویت الاعتکاف سنت الاعتکاف، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو اعتکاف کرتے تھے، یا میں نفل اعتکاف کرتا ہوں اللہ کے لیے، اور اس طریقے سے مسجد میں داخل ہو گئے تو داخل ہوتے ہی تمہارا اعتکاف شروع ہو گیا۔ اب جتنی دیر تک تم مسجد میں رہو گے وہاں تک اعتکاف کا ثواب ہوتا رہے گا، اور جہاں مسجد سے اب تم نکل گئے، چاہے 5 منٹ میں، چاہے 2 منٹ میں، چاہے 1 گھنٹے میں، تو پھر اس صورت میں جتنی دیر تک مسجد میں رہے اس کا اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ نفل اعتکاف ہے۔ اس وجہ سے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے جب بھی مسجد میں داخل ہو بسم اللہ دخلت اور نویت الاعتکاف یہ نیت کر لینی چاہیے، تو جتنی دیر تک تم جماعت خانے میں رہو گے تم کو ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزو فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد صاحب جب بھی جماعت خانے میں پاؤں رکھتے تھے تو کبھی کبھی زور سے بھی ہم لوگوں کی اصلاح کے لیے نیت زور سے کر لیا کرتے تھے۔ اور میں نے اپنے شیخ کو بھی دیکھا کہ حضرت شیخ نور اللہ مرکزو جہاں مسجد میں جماعت خانے میں پاؤں رکھا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ و نویت الاعتکاف کر لیا کرتے تھے۔ میں ذرا بیوقوف تھا اور کیا ہے ذرا تو اس وجہ سے میں نے ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ حضرت، اس لیے کہ اس وقت حضرت شیخ کا جو مسجد میں داخلہ ہوتا تھا وہ ہماری طرح 2 یا 5 منٹ کے لیے نہیں، بلکہ حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ ظہر میں اور اسی طریقے سے عشاء میں تقریباً 8-9 گھنٹہ تک مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرتے رہتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ حضرت آپ کے تو کئی سالوں کے اعتکاف ہو گئے ہوں گے، کہ حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ نے میرے اس جواب کو سن کر جو جواب مرحمت فرمایا ابھی تک میرے کان میں گونج رہا ہے کہ پیارے قبول ہو جائے تو ایک وقت کا بھی کافی ہے۔ بہرحال اس وجہ سے مسجد میں جب بھی داخل ہو جماعت خانے میں تو جماعت خانے میں داخل ہونے کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے صحیح لیکن اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک یہ نفل اعتکاف تھوڑی دیر کے لیے بھی کرنا درست ہے۔ جی قال فاستأذنت عائشة رضي الله تعالى عنها أن تعتكف فأذن لها فضربت في قبة فسمعت بها حفصة فضربت قبة فسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى رضي الله تعالى عنهن فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداة أبصر 4 قباب فقال ما هذا فأخبر خبرهن فقال ما حملهن على هذا آل البر انزعوها فلا أراها فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال. باب من لم يرى على المعتكف صوما. حدثنا اسماعيل بن عبد الله عن اخيه عن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما انه قال يا رسول الله اني نذرت في الجاهليه ان اعتكف ليله في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اوفي بنذرك فاعتكف ليله. باب اذا نذر في الجاهليه ان يعتكف ثم اسلم. حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان عمر رضي الله عنه نذر في الجاهليه ان يعتكف في المسجد الحرام قال أراه قال ليلة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام فلما كان عام الذي قبض فيه اعتكف 20. باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج.
حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان فاستأذنته عائشة رضي الله تعالى عنها فأذن لها وسألت حفصة عائشة ان تستأذن لها ففعلت فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبني لها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه فبصر بالأبنية فقال ما هذا قالوا بناء عائشة وحفصة وزينب رضي الله تعالى عنهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بر أردنا بهذا ما أنا بمعتكف فرجع فلما أفطر اعتكف 10 من شوال باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل حدثنا عبد الله مسجد میں اگر تمہارا پاؤں ہو مسجد میں تمہارا جسم ہو اور کچھ حصہ باہر کر دیا جائے تو یہ درست ہے، لیکن دونوں پاؤں کو باہر کر دینا، پورے بدن کو باہر کر دینا، یہ مسجد سے نکلنا ہے. کچھ حصہ نکالا جائے تو اس کو نکلنا نہیں کہتے. جی حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب البیوع. بس کافی الحمدللہ. تمہارا امتحان کو بھی کتنی دن باقی ہے؟ 11 دن 19 سے 11 دن ہو. جی میں تو سمجھا کہ ابھی کل پرسوں تمہارا امتحان ہے. 11 دن باقی ہے تو سبق ہوتا رہے گا انشاءاللہ. رمضان میں اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے، اعتکاف کا اہتمام کرنا. اور رمضان سے پہلے مسجد میں جاتے ہو تو نفل اعتکاف کا اہتمام کرنا. حضرت کل جی بہنوئی کا انتقال ہو گیا، دعا کی درخواست. کس کا بہن ہوئی؟ ہمارے بہنوئی. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ایک اور ساتھی کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا 2 دن پہلے، دور حدیث کے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. ان کو کہو کہ اپنے رشتہ داروں کے لیے روزانہ ایصال ثواب کرتے رہیں جتنا بھی ہو سکے. یہ تمہارے لیے بھی مفید ہوگا، ان کے لیے بھی مفید ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں سے بھی یہی گزارش. جی انشاءاللہ. جزاک